بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میں نے آج سوچا کہ بہت سے لوگوں میں کنفیوژن تھی کہ یہ جو میں نے چنکنگ کا کانسیپٹ دیا تھا، جو چنکنگ کا میں نے کانسیپٹ دیا تھا کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس کو میں کیسے کرتے ہیں، تو میں اس کے لیے اوپر آج نا ڈیمانسٹریشن دینے جا رہا ہوں. اب پہلے چنکنگ دوبارہ سمجھ لیں کہ چنکنگ ہم کیوں کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. دیکھیے چنکنگ کا صرف مطلب NLP کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایشوز کو پرائورٹائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب بھی آپ کو کہیں موقع ملتا ہے نا کسی کے ایشو سننے کا یا کسی کی ہیلپ کرنے کا، تو آپ سارے ایشوز کے اوپر فوکس نہ کریں پلیز. آپ ایٹ اے ٹائم ایک ایشو کے اوپر فوکس کریں، اس کو ریزالو کریں، پھر دوسرے کو کریں، پھر تیسرے کو کریں، اسی طرح کریں. لیکن یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے، ایسے رینڈملی 1 بائی 1 ایشو کو سالو نہیں کرنا. آپ نے ان کو پرائورٹائز کرنا ہے. آپ نے نیکسٹ پرسن سے پوچھنا ہے جس کی آپ ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، کہ آپ اس سے پوچھیں کہ اچھا آپ کے خیال میں سب سے بڑا ایشو آپ کا کیا ہے. پہلے تو یہ کہ اس سے پوچھیں کہ آپ کے ایشو کون کون سے ہیں، 1 2 3 4 5. آپ پوچھیں ان سے کیا کیا ایشوز ہیں، وہ آپ کو بتایا گا جی میرا یہ بھی مسئلہ ہے. ہاں زندگی میں یاد رکھیں جس کا ایک آدھ ایشو ہوتا ہے نا، یوزلی وہ کسی کے پاس جاتا ہی نہیں ہیلپ کے لیے، وہ خود مینج کر لیتا ہے. وہ ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ایک آدھ ایشو کے لیے آپ کسی کے پاس ہیلپ کے لیے نہیں. ہاں انلیس کہ وہ بڑا ایشو ہو. ہاں جب کوئی بڑا ایشو ہوتا ہے تو بیسیکلی اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کئی ایشوز ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ ایشو وہ بن رہے ہوتے ہیں. تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، اسی سے پوچھنا ہے کہ آپ کا بڑا ایشو کیا ہے. آپ اپنے مطابق اس کو پرائورٹائز نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے میرے لیے چھوٹا ایشو بڑا ایشو ہو، کسی اور کے لیے وہ اتنا بڑا ایشو نہ ہو. تو آپ جس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کا بڑا ایشو کیا ہے. اچھا سب سے بڑا کیا ہے، پھر اس سے کام. اسی طرح اگر جب آپ پرائورٹائز کرتے ہیں نا، اس ٹیکنیک کو ہم چنکنگ کہتے ہیں. اور چنکنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سویئر ایشو کو اوپر لے آتے ہیں نا، تو اس کو اگر آپ سالو کریں گے تو وہ سالو ہو جائے گا. اگر آپ نے مس مینج کیا کہ ایک لیس امپورٹنٹ ایشو کو پہلے سالو کرنے کی کوشش کی نا آپ نے، تو وہ نہ وہ ہوگا، نہ جو امپورٹنٹ ایشو ہے نہ وہ ہوگا. اس کے پیچھے ریزن پتہ ہے کیا ہوتی ہے، اس کے پیچھے ریزن سب کانشیس مائنڈ کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا کوئی بڑا ایشو ہوتا ہے، جب آپ کو کوئی بڑا ایشو ہوتا ہے آپ اس کو سالو ہی نہ کرتے، وہ آپ کے مائنڈ میں اوپر ہی ٹکا رہتا ہے. اور جب آپ چھوٹے ایشو کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اوپر بڑا ایشو اس کو ٹریگر کر رہا ہوتا ہے. اسپیشلی اگر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کبھی مارکیٹ جائیں، آپ نے فرض کریں کوئی خاص اسپیسیفک چیز لینی ہوتی ہے نا، آپ کا دھیان ادھر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو سیل مین چاہے کوئی اس سے بھی امپورٹنٹ چیز دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. آپ کہتے نہیں، آپ کا چکر ہی ادھر ہوتا ہے کہ وہی چیز ہو، کیونکہ وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو اسی لیے آپ کلائنٹ سے آپ کو پتہ چل جائے، نیکسٹ پرسن سے پتہ چل جائے کہ اس کا بڑا ایشو کیا ہے، تو پہلے اس کو سالو کر لے. اسی لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک حدیث بھی ہے کہ جب آپ کو بھوک لگی ہوتی نا اور نماز کا ٹائم بھی ہو جائے، تو اب بھوک تھوڑی سی سیویئر ہو، تو میرا خیال ہے اسی لیے کہا گیا کہ آپ پہلے کھانا کھا لیں. کیونکہ آپ ہائی ہنگر میں جب آپ نماز کی طرف ہی جائیں گے نا، تو نماز اس مزے سے نہیں آپ پڑھ پائیں گے، کیونکہ بھوک اوپر ہے. تو بہتر یہ کہ پہلے آپ کھانا کھا لیں، کھانا کھانے کے بعد جو نماز پڑھنے کا مزہ ہے وہ اپنا ہی. تو اسی لیے چنکنگ بہت امپورٹنٹ ہے. تو جب آپ چنکنگ کرتے ہیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہاں جب چنکنگ ہو جاتی ہے نا، تو پھر آپ نے کلائنٹ سے پوچھنا ہوتا ہے اچھا پہلے ہم اس پہ پھر کام کر لیں، اس پرابلم کو ختم کر دیں. اچھا جی کر دیں. آپ ذرا طریقے سے 2-3 دفعہ کہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے ایگریمنٹ. ایگریمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایشو آپ کا نیکسٹ پرسن، جو کلائنٹ کہہ لیں، جس کو اسٹوڈنٹ کہہ لیں، ٹریننگ کہہ لیں، جب وہ کہتا ہے کہ ہاں اسی کو کرتے ہیں تو وہ ایگری ہو جاتا ہے. جب ایگری ہوتا ہے نا تو اس سے اس کا فوکس بڑھ جاتا ہے، اسی پرابلم میں فوکس بڑھ جاتا ہے اور اس کا سلوشن بھی پھر بہت اچھا ہوتا ہے. ایسی اگین میں آپ کو نماز سے ایک مثال دوں گا کہ اب دیکھیں آپ مغرب کی نماز کے لیے جا رہے ہیں. جب آپ مغرب کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. بائی ڈیفالٹ ہم وضو کرتے ہوئے ہمیں پتہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنی. تو جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں یا مسجد میں امام کے پیچھے جب کھڑے ہوتے ہیں تو تب ہم کیوں کہتے ہیں کہ 3 رکعت نماز فرض، یعنی کہ یہ انٹینشنلی ایک دفعہ وہاں پہ کہنا کیوں ضروری ہے
اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں تو ایگری کر رہے ہوتے ہیں, ایگریمنٹ کرتے ہیں اپنے آپ سے, اور آپ کا فوکس نماز میں بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی اسلام کی چیزیں ہیں نا, جتنی بھی, ان کا نیورو سائنس کے ساتھ بہت گہرا لنک ہے. اور ایون میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ یہ چیزیں کرتے ہیں نا تو یہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ یہ انٹینشنلی کر رہے ہیں, یہ نیت کرتے ہیں, فوکس بڑھتا ہے. اب فوکس بڑھتا ہے تو آپ کے برین کی ایکٹیویٹی بڑھتی ہے, یہ آپ کے لیے فائدہ ہوتا ہے. تو اب میں آپ ایک کلائنٹ کے ساتھ میں ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو یہ جو چنکنگ اور ایگریمنٹ کو میں ایکسپلین کروں گا. کائنڈلی میرے ساتھ رہیے گا, میں ایک کلائنٹ کے ساتھ یہ ڈیمو کرواتا ہوں آپ کو. تھینک یو. جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ ڈیموز بھی دوں گا, تو یہ پہلا جو میں ڈیمو دے رہا ہوں یہ چنکنگ کے اوپر دے رہا ہوں. چنکنگ اینڈ ایگریمنٹ کے اوپر میں یہ ڈیمو دینے جا رہا ہوں. تو میرے پاس ایک کلائنٹ ہے, جسٹ ٹو میک شیور دا ایتھکس کہ انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈیمانسٹریشن پرپز کے لیے, ہم نام بھی ڈسکلوز نہیں کریں گے. تو پہلا جو سیشن ہے وہ ہم کریں گے اپنے کلائنٹ کے اوپر. تو میں ان سے پوچھوں گا کہ لائک چنکنگ کیسے کرتے ہیں. یہ چنکنگ کے اوپر میری ویڈیو ہے, تو میں ابھی چنکنگ ان کے ساتھ شروع کرتا ہوں. جی میڈم, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی سر, الحمدللہ. اچھا میڈم, آپ کا آنا کس لیے ہوا ہے؟ کیا آپ چاہتی ہیں؟ کیا ایشوز کیا ہیں آپ کے؟ سر مجھے بیسیکلی اسٹیج فوبیا ہے کہ جب مجھے بہت زیادہ اٹینشن, اگر میں اسٹیج پر جاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں, تو اگر میرے ذہن میں سب کچھ یاد بھی ہو تو اسٹل مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سب کچھ بھول گئی ہوں. اور ایٹ دیٹ ٹائم میرا ہارٹ ریٹ بہت زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے اور پینک اسٹیٹ میں ایک دم آ جاتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو اسٹیج فوبیا ہے. یس سر. اس کے علاوہ کیا ایشو ہے؟ اس کے علاوہ سر مجھے سینٹر آف اٹینشن سے کہ مجھے زیادہ فوکس کیا جائے تو وہ اٹینشن مجھے زیادہ جو ہے نا وہ. اچھا, آپ کو اٹینشن چاہیے, اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہے آپ کا, جو آپ چاہتی ہیں کہ یہ نہ ہو. ہاں جی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کرنٹ سر یہی ہیں. اچھا, دو ہیں آپ کے ایشوز. ہاں دیکھ لیں, اس کے علاوہ بھی کوئی ہے تو آپ بتا دیں, وہ سارے 1 بائی 1 ہم ختم کر دیں. جی, اس کے علاوہ کوئی اور ایشو؟ دیکھیے, ایک اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہے اور دوسرا کیا ہے؟ اسٹیج فوبیا. اسٹیج فوبیا. اچھا, اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ سر آئی گیس کانفیڈنس کا ہے کہ وہ بیسیکلی یہ سارے ریلیٹڈ ہیں کہ اس کی وجہ سے ہی مجھے پھر کانفیڈنس کہ میرے جو میں اسٹیمر کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہوں کہ میرے ورڈس جو ہیں وہ اسٹیمرنگ ہے. ٹھیک ہے. اور لیک آف کانفیڈنس. یس سر. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ہم اس کو کہیں کہ اٹینشن سیکنگ کا آپ کو ایشو لگتا ہے, اسٹیج فوبیا ہے, پھر اسٹیمرنگ ہے, پھر لیک آف کانفیڈنس ہے, تو اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا ایشو ہو؟ نو سر. ہاں. اچھا, کوئی اور انگزائٹی؟ نو. کسی قسم؟ اچھا, یہ آپ کس کا مطلب یہ 1 2 3 4 امپورٹنٹ ایشوز ہیں. یس سر. اچھا, اس میں سب سے جو زیادہ آپ کو تنگ کرنے والا ایشو وہ کون سا ہے جس کو آپ چاہیں کہ جی میں نے اس کو پہلے ختم کرنا؟ سر کانفیڈنس, لیک آف کانفیڈنس. لیک آف کانفیڈنس, یہ آپ کے لیے اس کو, یعنی کہ لیک آف کانفیڈنس آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے, ایسے ہی؟ یس سر. اچھا, اور اس کے بعد؟ اسٹیج فوبیا. اسٹیج فوبیا. اس کے بعد؟ اس کے بعد اسٹیمرنگ. اچھا, اسٹیم. تو آپ کے خیال میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ایشو ہے کہ لیک آف کانفیڈنس, جس کو میں بوسٹ اپ کرنا چاہتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سب سے بڑا, ایسے رینڈم خیال کریں تو سب سے بڑا اوپر مسئلہ کون سا آتا ہے؟ یہی آتا ہے. ذرا دیکھیں, سوچیں ذرا, یہی سب سے بڑا مسئلہ. یس سر. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ, اچھا ہمارا ایک پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایشو کو ایک سیشن میں ریزالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم پہلے, اگر آپ چاہیں گی تو ہم جو لیک آف کانفیڈنس ہے اس کے اوپر کام کریں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر کام کریں, ختم کر دیں لیک آف کانفیڈنس. ٹھیک ہے, کانفیڈنس کو اپ کر دیں. ڈن کریں, پھر بسم اللہ. یس سر. ٹھیک ہے, چلیں تھینک یو. ہم اس کو اوپر کرتے ہیں انشاءاللہ. چلیں, فار دا مومنٹ تھینک یو ویری مچ. ہم اس کے اوپر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جا سکتی ہیں, ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. جی تھینک یو.
جی فرینڈس، جیسے آپ نے دیکھا کہ میں نے ان کے ایشوز کو پرائورٹائز کیا، ٹھیک ہے، تو ان کا ایشوز جو تھے وہ 4 ایشوز تھے. ان میں سے جو بڑا ایشو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ لیک آف کانفیڈنس تھا. تو میں نے ان کے اوپر کہا کہ ہاں پہلے ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. اچھا، لیک آف کانفیڈنس کو اوپر لے کے آنا یعنی پرائورٹائز کرنا، یہ چنکنگ تھی. جب میں نے ڈیلیبریٹلی ان سے کہا، 2-3 دفعہ کہا کہ اس کو ختم کر دیں، جی کہتی وہ کر دیں ختم کر دیں. تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایگریمنٹ تھا. ایگریمنٹ کا اچھا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کسی چیز کے اوپر ایگری کرتے ہیں تو آپ کا اس چیز کے اوپر فوکس بڑھ جاتا ہے. جب اس چیز کے اوپر آپ کا فوکس بڑھ جاتا ہے تو اس میں پھر کام صحیح ہوگا، یعنی کہ سیشن کے دوران آپ اس کے اوپر صحیح کام کر پائیں گے. تو اسی طرح آپ نے ہمیشہ کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ بات کریں، آپ یہ تھراپیوٹک سیشن ہو سکتا ہے، کنورسیشنل ہپنوسس ہو سکتی ہے، کبھی بھی آپ کلائنٹ کے ساتھ چنکنگ میں بات کریں اور اس کی مین جو انٹینشن ہے اس کو اوپر لے کے آئے. مین انٹینشن کے اوپر آپ پہلے کام کریں گے تو وہ جلدی سلوشن ہوگا. تو امید ہے کہ آپ کو چنکنگ اور ایگریمنٹ کا کانسیپٹ سمجھ میں آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ.